سوال کا آغاز کرتا ہوں، اگر نرگس مجھے اجازت دے دیں۔ بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ سے کیونکہ ہماری کو ہوسٹ نرگس مہمان اور ماشاءاللہ ہم دونوں مل کے ہی پروگرام کر رہے ہیں، اور ہماری اللہ کا احسان ہے کہ آج 23 رمضان ہو گیا، لیکن آپس کے اندر بڑی انڈرسٹینڈنگ اور سب پوری ایک فیملی کی طرح ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ محسن صاحب بھی، علامہ شازیہ صاحبہ بھی، اور ہمارے دوسرے مہمان بھی۔ تو علامہ صاحب، یہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، یہ بات کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عام تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے، جو کہ خالق کائنات ہے، اور لاکھ درود السلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جو کہ وجہ کائنات اور اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آج کا جو موضوع آپ نے رکھا، مجھے بھلے کتنی بھی مصروفیات ہوتی، لیکن میں نے سلیم بھائی سے وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ اس وقت میں لازمی حاضر ہوں گا۔ تو یہ بات یہ کہ یہ جو رشتہ ہے نا، ہم بلائے نہیں گئے، ماں کی وجہ سے ہمیں بلایا گیا۔ اللہ اور اس جو آپ نے کہا نا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، تو میرے نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو تمہاری جنت ہے وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ماں کے نہیں، ماؤں کے قدموں تلے، یعنی جگہ کا سکھا ہے، امہات کا فرمایا گیا۔ اور یعنی ایک ماں کے نہیں، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں تلے۔ اور یاد رکھیے گا، جب ہم بات شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی کہ تمہارے ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے، تو آئیے میں شروع کرتا ہوں پہلے اس ماں سے جو میرے نبی کی ماں، اور اس ماں کی شان کیا ہے۔ ابوا کی ریت ہے اور 6 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ، ابوا کی ریت، اور ماں کون؟ آمنہ ہے۔ ساتھ میں ام ایمن ہے، ان کے غلام ہیں، ان کے ساتھ اللہ اکبر۔ ابوا کی ریت پر پہنچ کر ماں نے اپنے 6 سال کے بیٹے کو بٹھایا اور بٹھا کر تسلیاں دی۔ یاد رکھیے گا، جب ماں مسکراتی ہے نا تو جنت مسکراتی ہے۔ جب ماں بات کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، ماں کتنی بھی ناراض ہو، ایک آنسو بہا کے دیکھو، ماں کا دل ایسے پگھلتا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ خدا کی قسم، ابوا کی ریت پر بیٹھے ہیں، اپنے 6 سالہ بچے سے ماں کیا کہتی ہے، کچھ الفاظ سنیے گا۔ بیٹا، ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا۔ اور کون؟ میرے نبی علیہ السلام ہیں۔ ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا، یہ حدیث سنیے گا اور آپ بتاؤں گا میں ماں کا مقام کیا ہے۔ ہر چیز جو آئی ہے، جو باقی اسے فنا ہو جانا ہے۔ بیٹا، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، 6 سال کے بچے سے خطاب، لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا، بیٹا میں تو جا رہی ہوں لیکن میرا نام ہمیشہ رہے گا۔ اللہ، اور میرا نام روشن کون کرے گا؟ میرا نام کیوں رہے گا؟ کیونکہ میں ایک ایسا بیٹا دنیا میں پاکیزہ چھوڑ کر جا رہی ہوں جو میرا نام دنیا میں روشن رکھے گا اور آخرت میں بھی روشن رکھے گا۔ اتنا کہا، اللہ کے رسول کی پیاری ماں نے آنکھیں بند کی، روح قف عنصر سے پاس ہو گئی۔ حضور کی والدہ کے جسد خاکی کے ساتھ میرے آقا لپٹ لپٹ کے رو رہے ہیں۔ یقین مانے، اس ابوا کے ٹیلے کے ریت میں ان کی والدہ کو دفن کیا گیا اور ٹیلوں سے ان کی قبر انور کو بنایا گیا۔ یہ 6 سال کا بچہ جب اعلان نبوت ہوا، جب اسلام پھیلا، جب صحابہ کرام جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے آقا جب باہر نکلتے ہیں تو ابوا کی ریت کی وہ ٹیلے یاد آئے اور کہنے لگے، کاش آج میری ماں زندہ ہو، آج دیکھتی کہ اس کا بیٹا کس طریقے سے اللہ کے دین کو پھیلا رہا ہے، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ اور یہ الفاظ یاد رکھیے گا، میں عشاء کی نماز پڑھتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی۔ اگر میری ماں مجھے آواز دیتی نا، یہ محمد نماز کو مختصر کر کے اپنی ماں کے پاس، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی آخری زمان کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا۔ معلوم یہ چلا کہ عبادت اپنی جگہ، لیکن عبادت اصل مزہ تب دیتی جب ماں کی عطا ہوتی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ شرعی مسئلہ آپ کو بیان کر دوں، اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز، یہ ماں کا مقام بتا رہا ہوں، ایک عام امتی جب نفل نماز پڑھ رہا ہو اور ماں آواز دے دے تو حکم یہ کہ نماز توڑ کر ماں کی بات سنو۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا مقام ہے ماں کا، کہ نماز اللہ کی ہے
اللہ کے لیے عبادت کریں گے. اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم میری عبادت کرنا, لیکن عبادت تب قبول ہوگی جب تم ماں کی اطاعت کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا. اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ذرا غور سے سننا. اس ماں کی شان کیا ہے. اللہ 9 مہینے انسان کو ماں کے بدن میں مکمل کرتا ہے. اللہ آنکھ دیتا ہے, کان دیتا ہے, ہاتھ دیتا ہے, پیر دیتا ہے, ہڈی دیتا ہے, گوشت دیتا ہے, روح دیتا ہے, بال دیتا ہے, سب ماں کے بدن میں دے دیتا ہے. دانت نہیں دیتا, کیونکہ ماں کے سینے کو تکلیف ہو, ماں کے سینے کو تکلیف ہو. رب دانت نہ دے, یہ بڑا ہو کر ماں سے بد کلامی کرے, کیا خیر پا سکتا ہے. آؤ ماں کا مقام سننا ہے. آؤ میرے نبی کے پاس صحابی آئے, آقا میں اپنے والدین میں سے زیادہ کس کی خدمت کروں, کون حقدار ہے؟ فرمایا ماں. پھر پوچھا آقا میں اپنے والدین میں سے کس کی خدمت کروں, کون حقدار ہے زیادہ؟ فرمایا ماں. پھر پوچھا آقا میں اپنے والدین میں سے کس کی خدمت کروں؟ فرمایا ماں. 3 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا ماں حقدار ہے, چوتھی بار فرمایا باپ حقدار ہے. یہ ماں کا مقام ہے. خدا کی قسم تو نے حج نہیں کیا, عمرہ نہ کیا, کچھ نہ کر, ماں کو محبت سے دیکھ لے, اللہ حج عمرے کا ثواب دے دیتا ہے. پھر ایک اور بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ صحابہ کرام آئے, فتح مکہ ہوا. جب مکہ فتح ہوا نا, تو میرے آقا کہ صحابہ کرام حضور سے ملنے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ مکہ فتح ہو گیا. آقا ہم نے نظر مانی. کیا نظر مانی؟ آقا یہ نظر مانی ہے کہ ہم کعبے کو چومیں گے. کعبہ کیا؟ اللہ کا گھر. ایک نماز پڑھو 70 نمازوں کا نہیں, 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ایک نماز پڑھو, اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں, وہاں انبیاء نے طواف کیا. اس کعبے کا مقام سن, اپنی ماں کا مقام سن. میرے نبی نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ فرمایا آقا زندہ ہے. اور میں جا اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے, اللہ نظر پوری فرما دے. یہ مقام و مرتبہ ہے ماں کا, یہ بلندی ہے ماں کی. اور ہم اپنی ماں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ خدا کی قسم آج ماں کو ہم نے غلام بنایا ہوا ہے. نمک کم ہو گیا تو ماں کے ساتھ بدتمیزی, کھانے کو نہیں دیا تو ماں کے ساتھ بدتمیزی. آؤ میں ایک حدیث سناتا ہوں, غور سے سنیے گا. ایک صحابی آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھے میں بٹھا کر تپتی ہوئی دھوپ میں حج کرایا ہے, کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ کیا فرمایا آقا؟ تپتی ہوئی دھوپ میں کعبے کا طواف کرایا. آقا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. میرے نبی نے فرمایا تو نے تو ایک مسکراہٹ کا بھی حق ادا کیا. اللہ یہ ماں کا مقام. کیا کہنا ہے حضرت